أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ میں اسلام کی ایک عظیم خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی توفیق سے نہ نوازتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام سے ہمیں نہ جوڑتی تو یہ ہماری بدبختی ہوتی. اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا ہے، لیکن جس طرح سے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری عقل مضبوط ہو رہی ہے، دلائل کی روشنی میں اسلام کو سمجھنا چاہیے، اعتقادات سے اوپر اٹھ کر کے علم کی روشنی میں اسلام کو جاننا چاہیے، اور بصیرت کی روشنی میں کہنا چاہیے کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس یقین سے کہنا چاہیے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ پسندیدہ دین اسلام ہی اصل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے. بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے معبود ہیں، وہ مدبر کائنات ہیں، وہ بس ایک حکم پر لوگوں کو منوا لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے ایک مرتبہ مطالبہ کرتے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے دین کو قبول کر لے، اور اگر کوئی نہ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں سب کے سامنے اسے عذاب دے دیتے. لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالانکہ سب کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، جیسے کہ سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین نے کہا. اللہ تعالیٰ انسان کو گھیر کے رکھا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ سورۃ الرعد کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سبھی چیزوں کے خزانے ہیں، اس کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اللہ نے سورۃ الزمر میں کہا لہ مقالید السماوات والارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ چھوڑ دے تو کون تھامے گا اس کو. میں یہ آیتیں اس لیے پڑھی آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، ہماری صحت اور مرض ہے، ہمارا مستقبل ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے باوجود بھی ہمیں اختیارات دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ ڈنڈے کے زور پر نہیں، دلائل کی روشنی میں ہمیں منوایا جائے، علم کے ذریعے سے ہمیں مطمئن کیا جائے. یہ بات میں آج آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں، ہم سب ہندوستان کے باشندے ہیں. فی الحال ہندوستان میں جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے، CAA سے لے کر کے NRC تک جو ایک طوفان برپا ہے ہمارے ملک میں، سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اس مسئلے کو حکومت سمجھانے سے متعلق ناکام ہے، سمجھا نہیں پا رہی ہے، مطمئن نہیں کر پا رہی ہے. اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں،
ملک کا باشعور طبقہ ہے، علم والوں کا طبقہ ہے، قانون دان ہیں، اور جو روڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دھرنا دے رہے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. انہیں علم کی بنیاد پر کیوں نہیں منوایا جاتا؟ انہیں سمجھایا کیوں نہیں جاتا؟ انہیں مطمئن کیوں نہیں کروایا جاتا؟ میں اس ایک واقعے کو رکھ کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے، قرآن مجید اپنے ہر پیغام میں ایک ایک جز میں ایسے ٹھوس دلائل فراہم کرتا ہے کہ انسان کی عقل اسے تسلیم کرتی ہے، انسان اسے مان جاتا ہے. پھر بھی نہیں مانتا ہے، کوئی ہردم ہے، ضد کرتا ہے، پھر اس کی آخرت اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن دلائل کی اگر بات کریں، ایسا نہیں ہے کہ انسان مطمئن نہیں ہو سکا، وہ قانع نہیں ہو سکا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا. تلوار کو نہیں، بندوق کو نہیں، قرآن مجید کی دلائل کو، اس کی باتوں کو، اس کی حکمت والی باتوں کو، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کو جو مبعوث کیا، سورۃ النساء اس کا آخری حصہ پڑھ کر کے دیکھیں آپ. اللہ رب العالمین نے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 13 نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اللہ نے 13 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے، انبیاء کی بعثت کو بیان فرمایا، کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا؟ کیوں اتنی بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے؟ بڑی تعداد میں انبیاء ایسے ہیں جن کے صرف نام بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سو کے تو نام بھی نہیں بیان کیے گئے ہیں. لیکن بڑی تعداد میں اللہ نے انبیاء کو بھیجے تاکہ لوگوں کو وہ مطمئن کر سکیں، توحید سے متعلق بتا سکیں، کون ان کا خالق ہے، مدبر کائنات کون ہے، معبود برحق کون ہے، مرنے کی بعد کی زندگی کیا ہوگی، جنت اور جہنم جو کہ ایک غیبی چیز ہے لیکن ٹھوس دلائل کے ذریعے سے اسے ثابت کیا گیا. انسان کی تخلیق پر بحث کی گئی. سبحان اللہ. اب غور کیجیے آپ، انبیاء علیہ السلام نے برس ہا برس اپنی قوم کے درمیان رہتے ہیں اور قوم ان کی تکذیب کرتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے، انہیں قتل بھی کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمبی مہلت انہیں دیتے ہیں. کیا پہلے دن ان کا صفایا نہیں ہو سکتا ہے؟ پہلے دن انہیں نہیں مارا جا سکتا ہے؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عقل کیوں دی؟ اللہ نے پھر سمجھ بوجھ کیوں دی؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کیوں کی؟ رات اور دن، یہ ہوا، یہ چاند اور سورج کیوں بنائے رب العالمین نے؟ تاکہ انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے انسان کے نفس پہ غور کرنے کے لیے کہا. اولم یکفہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فصلت کے بالکل آخر میں بیان فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی تاکہ انسان کو مطمئن کر سکے، انسان اس سے مطمئن ہو جائے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا، حق اور باطل کو بہت ہی گہرائی سے اللہ نے بیان کیا سورۃ الاسراء میں. لیکن اللہ رب العالمین نے باطل سے متعلق کیا بیان فرمایا؟ پہلے دن انہیں صاف کر دیں گے، پہلے دن انہیں مار دیا جائے گا؟ نہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. کسی بھی قوم کو کتنی بڑی ضمانت ہے. دیکھیے، دنیا کا ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ نے جہنم کو مقدر کر رکھی ہو اور اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المرسلات میں فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. الملقیات یعنی الملائکہ، وہ ملائکہ جو اللہ کی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی قسم کھائی کہ جو ملائکہ
اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے ہیں عذراً، تاکہ لوگوں کا عذر قائم نہ رہے، عذر ختم ہو جائے، ان پر کوئی حجت نہ رہی، ان پر کوئی اشکال نہ رہی، حجت قائم ہو جائے ان پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ملائکہ اسی لیے وحی لے کر آتے ہیں، کسی انسان کی موت آئے اور اس پر اتمام حجت قائم نہ ہو۔ اگر نہ ہو سکی، جہنم کے دروازے اس کے لیے اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر حجت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم، اللہ اکبر کبیرہ، فاعترفوا بذنبهم، تبھی انہیں جانے دیا جائے گا، تبھی جانے میں داخل کیا جائے گا ان کو۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اندھا دھن کوئی بات نہیں، تھوپنے والی کوئی بات نہیں، مطمئن کرا دیا جاتا ہے۔ آدمی اگر بیٹھ کر کے سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، اس کی عمر، اس کی جنس، اگر وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، کسی بھی طور پر اس کے موافق دلائل ہیں، اس کے حساب سے دلائل ہیں، اس کو اس کے اعتبار سے منوایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ اعزاز ہی، قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہمیت یہ بتائی ہے۔ میں نے بہت پہلے کسی عالم دین کا ایک قول پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ میں سمجھتا ہوں سب کو یہ آیت کریمہ معلوم ہوگی، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، لیکن جس آیت کریمہ کے بعد یہ آیت آئی ہے وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بھلا آیت الکرسی کس کی یاد نہیں ہوگی؟ آیت الکرسی کے بعد اللہ نے فوراً کہا لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، تلوار کی حاجت نہیں، کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ اکیلا ایک انسان ہے اور مسلمانوں کے درمیان ہے، کیا مجال کہ کوئی اسے اسلام کو زبردستی اسے قبول کرنے پر مجبور کرے؟ اگر کوئی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب کے سب مجرم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام کی تاریخ، اللہ کے رسول، خلفاء اور آپ کے ماں باپ کے لوگ اس پر مکمل عمل کیا ہے۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے اس خطبے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، اور اس سے پہلی والی آیت کریمہ آیت الکرسی اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کریمہ ہے، سب سے عظیم آیت کریمہ، مقام، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ آیات التوحید افضل من غیرہا، قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا تعارف ہے، قرآن مجید کی وہ دیگر آیتوں پر افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید میں ان آیتوں میں اللہ کا تعارف ہے۔ اور یہ تو آیت الکرسی ہے، اللہ کا تعارف ہے، اس میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کے تعارف میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 10 طرح کی باتیں پوری قرآن مجید کی تفسیر ہے، اتنا عظیم تعارف اللہ کا، اس کے بعد بھی تلوار کی ضرورت ہے۔ کہا کہ لا اکراہ فی الدین، اب جسے ماننا ہے مان جائے، اب جسے نہیں ماننا ہے نہ مانے، اور اس نے اپنی آخرت ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجیے آپ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہے، انسان سمجھے اس کو، اسے زبردستی نہیں منوایا جائے گا، نہیں تھوپا جائے گا کسی پر، ضرورت نہیں تلوار کے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں خوبصورتی رکھی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے مطمئن کیا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی جاتی ہے عیاذاً باللہ، اللہ رب العالمین نے کیسے منوایا لوگوں کو۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کا موجد ہے، آسمان اور زمین تھے نہیں، اللہ نے پیدا کیا ان کو۔ اللہ کے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے تو بیوی ہی نہیں ہے نا۔ انا یکون له ولد
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کس قدر مطمئن کر دینے والا جواب، کس قدر مطمئن کر دینے والا جواب۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کی پیدا کیا، ایک طرح کا اشکال الجھن لوگوں کو، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے دیا گیا، ابن اللہ کہہ دیا گیا۔ اللہ نے کیسے مطمئن کرنے والا جواب دیا؟ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، ویسے عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا، البتہ بغیر باپ کی، جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کی پیدا کیا۔ ایک مثال اللہ نے سامنے رکھی۔ پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہو، پھر بھی کوئی اعتقادی اعتبار سے چوک کرتا ہو، غلطی کرتا ہو، پھر بھی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ لیکن دیکھیں ایسے کہنے والوں کو پہلے ہی دن تلوار سے ختم نہیں کیا گیا، دلیل دی گئی، علم دیا گیا، اور اس سے پہلے اللہ نے عقل دی لوگوں کو، سمجھ بوجھ دی لوگوں کو، پھر یہ باتیں نازل کی رب العالمین نے تاکہ لوگ سمجھیں اس بات کو۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور جب آپ مدینے میں آئے، یہود جن کے دل میں پہلے سے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں نہیں ماننا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی معیار، کوئی اصول جسے وہ خود مطمئن ہو سکے، خود کو مطمئن کر سکے، نہیں کر سکے مطمئن سامنے والوں کو، طرح طرح کی باتیں پیش کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی ان کی، انہوں نے کہا جیسے کہ سورۃ آل عمران میں ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ، غور کیجئے آپ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا آپ سے، ایک تو اعتقاد ہے اسلام اللہ کا دین ہے، ایک تو خوشی کہ ہم بچپن سے مسلمان ہیں، لیکن ہماری عمر، ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علم کی روشنی میں اسلام کو قبول کریں، دلیل کی روشنی میں اسلام کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، اللہ سے ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ایک رسول ہمارے سامنے اللہ کے نام پر کوئی قربانی پیش کرے، اور اس قربانی کو اللہ کے سامنے اللہ کے پاس سے ایک آگ آئے اور آگ آ کر کے اسے جلا دے، اس منظر کو ہم دیکھیں گے، پھر آپ پر ہم ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جواب میں کہ ہمارے سے پہلے یعنی محمد سے پہلے بہت سارے رسول آئے، ٹھوس دلائل لے کر کے آئے، اور صرف ٹھوس دلائل نہیں، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، ابھی جو تم نے محمد سے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء علیہ السلام جب تک قربانی نہ پیش کر لیں اور آگ آ کر کے اسے جلا نہ دے، اور اس منظر کو ہم دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے، تو یہ جو مطالبہ جو تم محمد سے کر رہے ہو وہ دیگر انبیاء سے تو ہو چکا ہے نا، انہوں نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قربانی بھی پیش کی، آگ نے آ کے اسے جلا بھی دی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، کس بنیاد پر آپ نے ان کو قتل کیا؟ تو اگر یہ محمد تمہارے سامنے کوئی قربانی پیش کر دے، آگ آ کے جلا دے، تو کیا تم ان کو قتل نہیں کر دو گے؟ اور ان پر ایمان لا لو گے؟ کون سی ضمانت ہے؟ کیسے مطمئن کر دینے والی بات، سبحان اللہ۔ سامنے والے کی غلطی کو احساس دلایا جائے، تم سے چوک ہو رہی ہے، تمہارے عمل سے، تمہارے فعل سے، تمہاری سوچنے میں غلطی، یہ بتایا جائے سامنے والے کو۔ ایسا نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بس اعتراض کر رہے ہو، بس مخالفت کر رہے ہو، بس جو ہے تم ٹھان لے ہو کہ مخالفت کرنا، وہ تو یہودیوں کو معاملہ تھا، قرآن نے تو ایسے نہیں کہا، قرآن نے تو غلطی کا احساس دلایا ان کو۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا برتری ہمارے لیے ہے، مقام اور مرتبہ اور عظیم رتبہ تو ہمارے لیے، کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تمہاری یہ سوچ ہی غلط ہے، تمہارا یہ اعتقاد غلط ہے کہ تم جو کہتے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے چہیتے ہو، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، کوئی اللہ کا فی نفسی چہیتا نہیں ہے۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تمہاری نادانیاں، تمہاری غلطیاں
تم سے ہونے والی چوک عملی عبادت کے باب میں کسی بھی باب میں کیوں اللہ نے تمہیں سزا دی؟ کیوں اللہ نے تمہیں ہلاک کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل کرتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض والیہ المصیر۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم سبھی انسانوں کی طرح تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی عام انسان ہیں۔ جہاں تک مسئلہ معاف کرنے کا ہے وہ اللہ کے اختیارات میں سے، جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، یعنی کیسے مطمئن کیا گیا ان کو؟ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی بنیاد پر آدمی کو منوایا جائے، مطمئن کرایا جائے، اس کی شبہات کا ازالہ کرایا جائے۔ اگر اسلام میں اتنا دم نہ ہوتا، اسلام میں یہ وزن نہ ہوتا، اسلام مکے میں سمٹ کے رہ جاتا، مدینے تک بھی نہیں جاتا، جائے کہ وہ جزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب سے باہر جاتا اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمان نظر آتے۔ اسلام کی خصوصیت ہے، اس میں زبردستی کی کوئی بات نہیں، انسان کی عقل سے اپیل کیا جاتا ہے۔ آپ مانتے ہیں مانیے، نہیں مانتے مت مانیے، لیکن دلائل کی روشنی میں رد کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بعثت المعلم، آپ نے کیسے مطمئن کرایا لوگوں کو؟ آپ دیکھیے، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی حیرانی ہوگی آپ کو۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی مسند میں اس حدیث کو درج کی۔ مسند احمد کے جو محقق ہیں شیخ شعیب ارناؤت، انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی نے بھی الصحیحہ میں اس کو داخل کیے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک نوجوان اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے اللہ کے رسول سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میری طبیعت میں میرے خون میں جو گرمی ہے، اور میں جس بات میں ڈھل چکا ہوں، اسلام لاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کا دین قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ خواہش پوری کرنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی، ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے کوئی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اگر کہتا ہے تو میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کی تصویر ہمارے ذہن میں کیسے آئے گی؟ کیا معاملہ ہوگا ہمارا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہا، آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا اتحبہ لأمک، اتحبہ لابنتک، اتحبہ لأختک، اتحبہ لعمتک، اتحبہ لخالتک۔ اس عمل کو، اس گھناؤنی عمل کو جسے انسان کی فطرت قبول نہیں کرتی، کیا تم اس عمل کو تمہاری ماں کے لیے پسند کرو گے؟ تمہاری بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ تمہاری بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس جمعہ کے خطبے میں جو لوگ حاضر ہیں، ہم ہو یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جس کی بیٹی ہو، آپ تصور کر کے دیکھیں، آپ جس کی ماں ہو، جس کی بہن ہو، جس کی پھوپھی اور خالہ ہو، تصور کر کے دیکھیں آپ۔ اللہ کے رسول نے یہی سوال ان سے کیا۔ ہر سوال کے جواب میں وہ صحابی نے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری زندگی، میرا مال، میرا جینا مرنا، میرے ماں باپ، میرا گھرانہ آپ کی خدمت میں، آپ کے لیے فدا، آپ پر قربان۔ اس صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ۔ اس گندے عمل کے لیے انسان کبھی اپنی ماں کو پسند نہیں کرتا ہے، اپنی بہن کے لیے کبھی انتخاب نہیں کرتا ہے، کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی رہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا ہی نہیں صرف اسے مطمئن کروایا، یہ تو عقل کو مطمئن کر دینے والی بات ہے، اس کے قلب کو، اس کی روح کو، اس کی زندگی بدلنے کے لیے اللہ کے رسول دعا کی، کہا کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل سے گندگی کو نکال دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى لَا يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ۔ اس گندے عمل کی طرف کبھی منہ پھیر کے نہیں دیکھا اس نوجوان نے، کبھی نہیں گیا اس نوجوان نے اس طرف،
کیسے مطمئن کیا اللہ کے رسول نے اس بات کو؟ تو میں آج یہ بات آپ کے سامنے اسی لیے ذکر کیا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے اندر حق درمی نہیں ہے، ہمارے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں بس ایک مخالفت پہ مخالفت ہو، بس کسی کی رد کی ٹھان لیں، بس کسی کے مقابل کھڑے ہونے کی ٹھان لیں، نہیں، کسی بات کو مطمئن کرانے کے لیے ٹھوس دلائل ہوں، ہر معاملے کو سامنے رکھیں، کوئی چیز مبہم نہ ہو، کوئی چیز غیر واضح نہ ہو۔ انسانوں کی بڑی تعداد عقل والوں کی ہوتی ہے، پڑھے لکھوں کی ہے، جانکاری رکھنے والوں کی ہے، ایسے میں اندھا دھند کوئی بھی انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، جس میں کوئی چیز تھوپنے والی نہیں ہے، زبردستی منوانے والی نہیں ہے، یہ دشمنوں کو بھی اپنے قریب کر لی دلائل کی روشنی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ دین پر قائم رکھے، دائم رکھے، اسی پر ہماری موت ہو، اور اللہ تعالیٰ ملک کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سالمیت عطا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی چارگی عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہماری جو نوجوانوں کی جو نوکریوں کا مسئلہ ہے، ان کی خواتین کا مسئلہ ہے، بوڑھوں کا مسئلہ ہے، یا ملک کے امن کا مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر معاملے کو ٹھیک فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر اخوت پیدا فرمائیں، اللہ رب العالمین ہمیں دانش مندی اور بصیرت اور دور اندیشی کا ثبوت دینے والا شہری بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔